السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، زندگیوں کے بننے کے لیے، سنورنے کے لیے نمونوں کی ضرورت ہے. جب ہمارے سامنے کوئی بہترین نمونہ ہو، کوئی ایک آئیڈیل ہو، تو انسان اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا، اور آپ کی صحبت میں رہ کر جو حضرات صحابہ اور صحابیات کی پاکیزہ جماعت تربیت پائی، قیامت تک کے لیے ان کی زندگیوں کو اور ان کی خوبیوں کو ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر ایک مسلمان عورت کے لیے، ان کی مبارک زندگی میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر، چاہے وہ بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے شادی ہو، چاہے رخصتی کا موقع ہو، چاہے شوہر سے محبت ہو، شوہر کی خدمت ہو، شوہر سے اطاعت ہو، آپس کے تعلقات ہوں، انسانی زندگی میں جتنے بھی حالات، غربت کے، مالداری کے، خوشحالی کے، گھریلو اختلاف کے، ان تمام حالات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلتوں اور خوبیوں سے نوازا تھا. دنیا کی تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خصوصی مقام، خصوصی امتیاز اللہ نے عطا فرمایا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خوبیاں ایسی عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور عورت کو نہیں ملی. کہتی ہیں کہ یہ بات فخر کے اور تکبر کے طور پہ نہیں کہتی، بلکہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کے شکر کے طور پر کہتے. ایک خوبی یہ بتائی کہ ان کے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ریشمی کپڑے میں ان کی تصویر بتائی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی. ظاہر بات ہے جبرائیل علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ان کا چہرہ بتایا تھا. فرماتی ہیں دوسری خوبی کہ سوائے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ ساری امہات المؤمنین یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں.
صرف ایک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مجھ سے فرمایا کہ میں کنواری تھی۔ تیسری خوبی بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، کہتی ہیں کہ میرے گھر میں تھے، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اسی جگہ آپ کی مبارک قبر بنی، اور وہ خود کا کمرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ نبی جس جگہ وفات پاتے ہیں اسی جگہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرمائیں۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک لحاف میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، اسی حالت میں اللہ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سوچے کیسی پاکیزہ زندگی، کیسی پاکیزہ بیوی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور ایک خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے باپ کی بیٹی ہیں جو تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام اور مرتبے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، والد کا لقب صدیق ہے تو بیٹی کا لقب صدیقہ ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے صدیقہ بنت صدیق، یہ خوبی ہے۔ اور ایک خوبی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب تہمتیں لگی، جب ان کی عفت اور پاک دامنی پر الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے پاکی کی گواہی دلوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر جب الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کی پاکی کو بیان کر دیا۔ لیکن کتنی بڑی خوش نصیبی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جب منافقین نے ان پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ان کی عفت پر، ان کی پاک دامنی پر۔ سورہ نور کی تقریباً دو رکوع ہیں، سورہ نور کے 20 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور ان کی پاک دامنی پر اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ خود ان کے پاک ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت کسی کو حاصل نہیں، فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ خوبیاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ بے شمار فضائل حدیثوں میں ہیں، حدیث اور سیرت کے اوراق ان کے فضائل سے، ان کے مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ جبرائیل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کے سردار سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش دیکھا اور میں نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، اپنے لیے دعا کروا لیں۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کی گناہ معاف کر دے، ان کے اگلے پچھلے اور ان کے ظاہر کے باطن کے سارے گناہوں کو اے اللہ تو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دعا سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ لگتا ہے میری دعا سے تم بہت خوش ہو گئی۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں؟ اتنی بڑی دعا آپ نے مجھے دے دی کہ مغفرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں اور فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔
بے شمار فضائل، بے شمار مناقب. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہنیئن لکی یا عائشہ، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایسی جنت بنائی ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ اکبر. یہ مناقب، یہ فضائل، یہ ان کی خوبیاں، یہ ہمیں اسی لیے اس کا مذاکرہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر خاص طور پر ہماری عورتوں، ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں میں ایک شوق پیدا ہو کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارا نمونہ ہے، یہ ہمارا اسوہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، یہ تو ایک سمندر ہے، تفصیل ہے. لیکن ایک آج آپ کے سامنے صرف ایک بات میں عرض کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہترین نمونہ ہماری بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری مستورات کی تعلیم اور تربیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کی سب سے کامیاب اسٹوڈنٹ، کامیاب طالب علم، اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی معلمہ، سب سے بہترین ٹیچر ہے. ان کے علم کا، ان کے فضل کا یہ عالم تھا. کہا جاتا ہے کہ وحی کا جتنا علم تھا، آدھا علم پوری امت کو ان سے پہنچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری کے اندر کی زندگی کا دین، گھریلو زندگی کا دین، ازدواجی زندگی کا دین 90% حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت کو ملا ہے. حدیث کے 5 بڑے صحابہ راوی ہیں اور ان میں ان کا شمار ہے. عورتوں میں تو سب سے اونچے مقام پر ہیں. حضرات صحابہ کے دور میں مدینہ منورہ میں 7 بڑے بڑے فقہا تھے، بڑے بڑے مفتیان تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں وہ نام تھا. مدینے کے فقہا میں، مدینے کے مفتیوں میں ان کا نام. قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والی. اللہ اکبر. یہ ان کا علمی مقام ہے. شریعت کے، قرآن اور سنت کے علوم کے جو اسرار ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، جو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بیان کیا، اس کی بنیاد علماء فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھی ہے. صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی مشکل پیش آتی، ہم سیدھے ام المؤمنین کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے کہ ام المؤمنین یہ مسئلے میں ہمیں جو ہے اشکال ہے، اس کا کیا حل ہے، یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کی شاگرد ہیں. خاص صحابہ اور صحابیات تو 200 نام ہیں جو صحابہ اور صحابیات کے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے براہ راست ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کیا ہے. تفصیل تو بہت ہے، ایک بات میں عرض کروں. اس سلسلے میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیرت عائشہ، اس کا مطالعہ کریں. خاص طور پر ہماری عورتیں اس کو مطالعہ کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے وہ خوبصورت پہلو جس میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں ان کے لیے انہوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کہاں سے سیکھا؟ تفسیر کا، حدیث کا، علم و شریعت کے اسرار کے علوم، اتنا بڑا ان کا علمی مقام، وحی کا آدھا علم ان سے امت کو پہنچ رہا ہے. 2200 سے زائد روایتیں ہیں ان کی. سبحان اللہ. یہ سب کہاں سے، کیسے، یہ سب کیا ہوا؟ غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آئی تو 9 سال کی عمر تھی، جس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمائے تو آپ کو ساتھ دینے کے لیے ایک معمر، تجربہ کار ایک خاتون کی ضرورت تھی
جو بیوی بن کر آپ کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں لایا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ کی حکمت کا تقاضا دیکھیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ کیسے اس دین کو امت تک پہنچائیں، اس دین کی حفاظت کیسے کریں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک حکیمانہ نظام یہ چلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک عورت عمر کے اس حصے میں آئے جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، تربیت کی عمر ہوتی ہے، سیکھنے کی، تربیت کی اور پڑھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اور وہ عورت طالب علم بن کر نہیں بلکہ بیوی کی حیثیت سے آئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے رہے۔ آپ سے کوئی بات پوچھنا ہے تو پوچھیں، سمجھنا ہے تو سمجھ سکیں، سیکھنا ہے تو سیکھ سکیں، اور آپ کے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو۔ اور دین کا وہ حصہ جو گھریلو زندگی سے متعلق ہے، جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہے، وہ حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور واقعی اگر ان کی زندگی پڑھیں، انہوں نے سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، اور اس علم کو امت تک پہنچانے کے اعتبار سے انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور جب نکاح ہوا، دیکھیں سیرت تو پڑھیے، جس وقت ان کا نکاح ہوا ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال، اس عمر میں پڑھنا، سیکھنا، محنت کرنا وہ ایک شوق ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کی عمر 53 سال کی تھی۔ گویا یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال وہ زندہ رہی۔ سبحان اللہ، 1-2 سال نہیں، جو علم 10 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل کیا تھا، اس علم کو انہوں نے 40 سال سے اوپر، تقریباً 48 سال تک امت کو پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی عورتوں میں بہترین عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ بچپن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پرورش ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہونے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی ہے۔ جس وقت ان کی آنکھ کھلی، جس وقت یہ پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے گھر میں ایمان دیکھا، انہوں نے اپنے گھر میں اعمال دیکھے، اور پھر 9 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں اور ان کے نکاح میں تشریف لائیں۔ اور پھر سوچیں 9 سال ان کے کیسے گزرے ہیں۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی، جس کمرے میں وہ رہتی تھی، اللہ کے کلام کے اترنے کا وہ گھر مرکز تھا۔ اللہ کی وحی اس کمرے میں، اس بستر پر اترتی تھی، اسی لیے ان کا لقب افقہ النساء فی الامہ، امت کی سب سے فقیہ، سمجھدار، علم والی عورت تھی۔ عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے آتے تھے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 9 سال کیسے انہوں نے گزارے۔ جب عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تو زیادہ تر، بعض مرتبہ براہ راست پوچھ لیتی، لیکن زیادہ تر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے پوچھتی۔ تو اس سے علم حاصل ہوتا رہا کہ انہوں نے کیا پوچھا، اچھا آپ نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ پوچھا اور آپ نے یہ جواب دیا، علم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، سوال جو ہے نا آدھا علم ہے، آدمی پوچھ کر علم حاصل کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ میرے پاس ہدیہ ایک ہے، پڑوس 2 ہیں، میں کس کو ترجیح دوں ہدیہ دینے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقربہما منک بابا،
عائشہ ہدیے کا مستحق وہ ہے جس کا دروازہ تم سے قریب ہو. سبحان اللہ. یہ سوال کر کے علم حاصل کیا. ایک مرتبہ پوچھا, قرآن پاک کی آیت ہے اور دعا بھی ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان, میرا آسان حساب فرما دیجیے قیامت کے لیے. سمجھ گئے کیا مطلب ہے آسان حساب؟ ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے پوچھتے تھے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے نام اعمال پر رحمت کی نگاہ ڈالیں گے اور کہیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے آسان حساب. اللہ. ایک مرتبہ پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا چل جائے آج لیلۃ القدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ امت کو جو لیلۃ القدر کی دعا ملی ہے, امت تاخراتوں میں جو دعائیں مانگتی ہیں وہ کس کے ذریعے سے ملی؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیر ہے, امت کو ملا ہے. آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ فرمایا عائشہ یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بے شمار واقعات ہیں, عورتیں آ کے مسئلہ پوچھ رہی ہیں, ان کے ذریعے سے علم بڑھتا جا رہا ہے, خود آپ سے علم سیکھ رہی ہیں. یہ 9 سال آپ نے اس طرح علم حاصل کر کر ایک شوق, ایک جذبہ, ایک ولولہ اور عجیب, یعنی دین کی عظمت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ ان کی شاگردہ تھی حضرت معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہا, بڑی خاص شاگرد. ان کو جو ہے دین جب سکھاتی تو مزاج بناتی, اللہ کے دین پر چلنے کا مزاج بنے, حکموں کو پورا کرنے کا مزاج بنے, حکم کی بنیاد پر. کوئی بھی حکم سامنے آئے حکم ہے اللہ کا, کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئے اس میں چون چرا کی گنجائش نہ ہو. ایک مرتبہ انہوں نے سوال کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, حیض کے زمانے میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی, نہ اس کی قضا ہے, لیکن رمضان کے روزوں کی قضا کیوں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئی, کہنے لگی کہ کیا تم دین کو اپنے عقل کے تابع کرنا چاہتی ہو؟ نہیں ایسے ہی پوچھ لیا. کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہے, یہ دین عقل میں آ رہا ہے تو ہم کریں گے, عقل میں نہیں آ رہا تو ہم چھوڑ دیں گے. نہیں. پھر فرمانے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں نماز کی قضا نہیں اور روزوں کی قضا ہے, بس ختم. بڑے بڑے صحابہ مسائل میں رجوع ہوتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام, حضرات صحابہ جب کوئی غلطی کرتے, ان سے کوئی بھول ہوتی, ان سے کوئی چیز, کس چیز کو سمجھنے میں اگر ان کو مشکل پیش آتی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سمجھاتی, انہیں بتاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ عورت میں, گھوڑے میں نحوست ہے, بدشگونی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی, کہنے لگے ابو ہریرہ نے بات پوری نہیں سنی ہے. سبحان اللہ. دیکھو ابو ہریرہ نے بات پوری نہیں سنی. اصل میں بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اس معاملے میں بدشگون ہیں, نحوست کے قائل ہیں کہ عورت میں نحوست ہے اور گھوڑے میں نحوست ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو خیر ہی خیر رکھا ہے. یہ حضرات صحابہ کو درست کر, ان کی فہم کو, ان کے اندر جو کوئی چیز غلطی ہو رہی ہے. بڑے بڑے صحابہ, حضرت ابو ہریرہ کا کیسا مقام, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بازار سے میرے لیے ایک اچھا لباس منگاؤ. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لباس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرا انتقال ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس لباس میں آدمی کا انتقال ہوتا ہے قیامت کے دن آدمی اسی لباس میں اٹھایا جائے گا. یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلی, کہنے لگے ابو سعید کو کہہ دو کہ یہاں لباس سے مراد عمل ہے, لباس سے مراد فزیکل لباس نہیں ہے, لباس سے مراد عمل ہے. ورنہ تو قیامت کے دن انسان اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے, بلکہ جس عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا, جس حالت میں
اس کی موت جس عمل میں آئے گی اسی عمل کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مقام اللہ نے عطا فرمایا. خاص طور پر عورتیں سوچیں اس امت کی عورتوں پر یعنی کتنے بڑے احسانات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اسلام سے پہلے انسانی معاشرے میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا, اس کے حقوق, اس کی حق تلفی کتنی کی جاتی تھی, مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں اس کو محروم کیا جاتا تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہترین نمونہ, انہوں نے اپنے کردار سے, اپنے طرز عمل سے, انہوں نے علم حاصل کیا, عمل حاصل کیا, اپنے اندر تقوی, اپنے اندر صفات حاصل کر کے بتایا دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی صلاحیت رکھی ہے, اور ایک بہترین نمونہ پیش کیا, اور ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک آنے والی عورتیں اگر اس نمونے پر چلیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی استعداد دین پر لگائیں گے. زبردست خیر اس امت کو ملی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت یعنی 48 سال تک جو علم حاصل کیا تھا اس علم کو پہنچاتی رہی, رات دن لگی رہی. لیکن دو باتیں یہاں میں عرض کروں. سب سے پہلی بات, ان دو باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. صحابہ کے دور میں بھی رہا, ہر دور میں رہا. ان دو باتوں کا اہتمام جب بھی رہے گا یہ امت کی عورتیں خیر کے راستے پر چلیں گی. سب سے پہلی چیز حضرات صحابیات اور حضرات تابعات جتنے بھی ہیں, صالحات امت کی نیک عورتیں, انہوں نے علم حاصل کیا مستند طریقے سے, اہل علم کی رہبری میں, اہل علم کی رہنمائی میں. اور دوسری چیز علم حاصل کرنا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا, اس کی دوسری شرط یہ رہی پورے زمانے میں, چاہے صحابہ کے, تابعین کے زمانے میں پورے دیکھ لیں, شرعی حدود اور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے, خاص طور پر پردے کی رعایت کرتے ہوئے. اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو بہترین نمونہ ہے. حالانکہ آپ ماں ہیں, ام المؤمنین ہیں, پوری امت کی عورتوں کی ماں ہیں, پوری امت کی, مردوں کی ماں, عورتوں کی ماں. ماں ہونے کے باوجود پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی. لوگ آتے تھے, سلام کرتے, اپنا تعارف کراتے, السلام علیکم, میں فلاں ہوں, اپنا مسئلہ پیش کرتے اور ان سے سوال و جواب کرتے, علم حاصل کرتے. اسی لیے ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور ان دوسرے صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایک عجیب سا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, پھیلایا گیا ہے کہ اسلام عورتوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے شاندار ماضی کی طرف دیکھیں. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, ان کا تو بہت اونچا مقام ہے, حضرت ام سلمہ, حضرت میمونہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر آئیں اللہ اکبر, اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کی اشاعت کے لیے اس امت کی عورتوں نے جو حصہ لیا, یہ خاص طور پر آج ہمیں سمجھنا ہے کہ دین میں اس دین میں عورتوں نے کیسے حصہ لیا اور کتنا حصہ لیا. اور جب تک یہ حصہ آج کی عورتیں نہیں لیں گی اس وقت تک آج کی نسل دین پر باقی نہیں رہ سکتی. یہ بات میں عرض کروں گا. یہ بہت بڑی کمی یہ ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں گھروں کے اندر حضرات صحابہ اور صحابیات کی تذکرے ہوتے تھے, صالحین اور صالحات کے تذکرے ہوتے تھے, اور ان تذکروں سے بچیوں کا ذہن بنتا, ان کی استعدادیں بنتی تھی کہ ہماری تاریخ, اسلامی تاریخ کیسی ہے. مردوں نے, عورتوں نے, خاص طور پر عورتوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا ہے. ہماری عورتوں کو خاص طور پر اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی ایک خاتون ہیں
مرد دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان کی قربانی دینے والا سب سے پہلا مرد نہیں ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان کی قربانی دینے والی سب سے پہلے ایک خاتون ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا خون مکے کی پاک سرزمین پر بہا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ تاریخ جب ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے سامنے پڑھیں گے، ان کے جذبات بنیں گے، پھر وہ سمجھیں گے اس دین میں ہم اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس دین میں ہم اپنے حصے بلانا ہے۔ غزوہ بدر جو غزوہ رمضان المبارک میں ہوا تھا 17ویں تاریخ کو، جس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک جھنڈا ان کے حوالے کیا کہ وہ سارے اس جھنڈے کے نیچے آئیں۔ جانتے ہیں اس جھنڈے پر جو کپڑا تھا وہ کپڑا کسی مسلمان مرد کا رومال نہیں تھا، بلکہ ایک عورت کا دوپٹہ تھا۔ جو مسلمانوں کا جھنڈا بنایا گیا اور جس کے نیچے مسلمان سب کے سب جمع ہو کر اس غزوے میں مقابلہ کیا، وہ دوپٹہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، اللہ اکبر۔ غزوہ یرموک کا واقعہ پڑھیں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ آتی ہیں اور غزوہ کل ہونے والا ہے، رات میں اپنے بچوں کو بٹھاتی ہیں اور بچوں سے کہتی ہیں، بچوں جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو میں نے کوئی رسوا کیا ہے۔ سنو، کل جب لڑائی کا وقت آئے ہمت سے جاننا، ہمت سے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا، اللہ کے دین کی نسبت پر تمہارے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اب ہوا کیا؟ جب کل دوسرے دن جب مقابلہ ہوا، ایک بیٹا شہید ہوا، حضرت خنسہ کو اطلاع دی گئی، دوسرا بیٹا شہید ہوا، حضرت خنسہ کو اطلاع دی گئی، تیسرا بیٹا شہید ہوا، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ جس وقت چوتھا بیٹا شہید ہوا، اللہ اکبر، لوگوں میں تھوڑا سا تذبذب ہوا، سوچنے لگے کہ اگر ہم چوتھے بیٹے کی خبر دیں گے تو پتہ نہیں ماں برداشت کر نہ پائے۔ ماں ہے، ماں کی ممتا تو عجیب چیز ہے، اس پوری کائنات میں ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، ماں کی ممتا کا بدل ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اطلاع دی گئی، سن کر حیرت ہوگی، وہ ماں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ روئی، نہ بے چین، نہ بے قرار، نہ بے صبری، بلکہ انہوں نے ایک جملہ زبان سے نکالا، ایسا ایمانی جملہ تھا، کہنے لگی الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت بخشی، تو نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاتی ہوں، یہ شرف، یہ اعزاز مجھے عطا فرمایا۔ یہ اس امت کی عورتوں کی تاریخ ہے، ہمیں اور خاص طور پر ہماری عورتوں کو، ہمارے بچیوں اور ہمارے بچوں بہنوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس دین میں اسلام نے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے جب تک ہماری مستورات، ہماری عورتیں اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی، اس وقت تک یہ دین کی محنت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو استعداد دی ہے، عورتوں میں بھی اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے، عورتوں میں بھی ایک استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اٹھا کر تاریخ کے اندر کہ دین میں عورتوں نے کیسے حصہ لیا، چاہے وہ ولایت کا راز شعبہ ہو، چاہے وہ حدیث کا شعبہ ہو، چاہے وہ عبادت کا شعبہ ہو۔ جہاں ولایت کے شعبے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، وہیں پر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اپنی بچیوں کا نام ہم اس نام پر رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی ولیہ، عالمہ، فاضلہ تھی۔ جب حدیث میں ابو ہریرہ، حضرت عمر، معاذ بن جبل کا نام آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ کا نام آتا ہے۔
جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے، آپ کو پتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں جو حدیث پہنچی ہے، بخاری شریف کی روایتیں پہنچی ہیں، ایک خاتون کے ذریعے سے پہنچی ہیں، حضرت کریمہ رحمت اللہ علیہ۔ بخاری شریف کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کے کلام کے بعد سب سے بڑی کتاب، لیکن اس کی روایتیں بر صغیر تک جو پہنچی ہیں، وہ ہندوستان تک جو پہنچی ہیں، اس میں سب سے بڑی درمیان میں جو واسطہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا، وہ حضرت کریمہ رضی رحمت اللہ علیہ تھی۔ ہماری مستورات اس کو خاص توجہ دیں، ذمہ داری سمجھیں، ذمہ داری سمجھیں۔ اس وقت کی نسل دین پر جمے، اللہ کے دین پر جمے، اللہ کے دین پر جمنے کے لیے سب سے بڑی ہماری مستورات اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ موجودہ حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر تمام شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے، یاد رکھیں شرعی حدود کو توڑ کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر کوئی دین کا کام ہو نہیں سکتا۔ خیر اس سے وجود میں نہیں آ سکتا، اس سے خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ خیر اللہ اسی وقت وجود میں آئے گا جب ہم اللہ کے دین کو ان حدود کی رعایت میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے اس دین کو حاصل کریں، اس دین کی خدمت کریں، اور اس کے عورت دین کا کام کرے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جہاں ذمہ داری ہے ان کی ایک محنت کا میدان ہے۔ جب اس محنت کے میدان میں وہ عورتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، اللہ پاک امت کو ایسے 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 ہیرے عطا فرماتے ہیں ان کی گودوں سے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امت کو امام بخاری ملے، امام شافعی ملے، بختیار کا قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ ملے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ملے، یہ سب کہاں سے ملے؟ انہی نیک ماؤں کی پاکیزہ گودوں سے ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ اور صحابیات کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرمائے۔ خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا صرف ایک پہلو میں نے بیان کیا، ایک دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو ان کی خوبیاں اور ان کے مناقب، اور دوسری چیز ان کا دین کی حفاظت میں اور دین کے پھیلانے میں ان کا کیا حصہ تھا، اور صرف اس مقصد سے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ، خاص طور پہ ہماری گھر کی عورتوں میں، بہنوں میں، کہ ہم نیت کریں، ارادے کریں، ہمارے گھر کے بچے مسلمان رہیں، نمازی رہیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ کے دین کی اہمیت ان کے دلوں میں آئے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں وہ اللہ کے دین پر جمیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی قربانی ہمارے گھر کی عورتوں کو دینی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اندر سے ایک موٹیویشن چاہیے، اندر سے ایک جذبہ چاہیے۔ یہ مبارک صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنے سے وہ جذبہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک خواتین کی، ان مبارک صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت